آج ہم بات کریں گے تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیہ میں مسائل السلوک پر۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفیع علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر بیان القرآن میں آپ نے جو مسائل السلوک جمع کیے ہیں، ان تصوف سلوک کے علوم کو قرآن کریم کی آیات سے ثابت فرمایا ہے، اور ان نادان لوگوں کی غلط فہمی دور کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف سلوک کے جو علوم ہیں اس کا قرآن و سنت و قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حضرت والا نے بیان القرآن تفسیر میں مسائل السلوک کا ایک عنوان رکھا، اور قرآن کریم کی آیات سے جو مسائل تصوف ثابت ہوتے تھے ان کو جمع فرمایا۔ اسی طریقے سے احادیث سے جو مسائل تصوف سلوک ثابت ہوتے تھے اس کے لیے آپ نے التکشف اور التعارف کے نام سے جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں۔ تو گفتگو ہم کر رہے ہیں مسائل السلوک پر۔ تو آج جو آیت نمبر 111 پر گفتگو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقین۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ ترجمہ: اور کہا انہوں نے ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو یہودی ہو یا نصرانی، تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں ان کو، لاؤ تم اپنی دلیل اگر ہو تم سچے۔ تو یہ جو ہے یہ آیت 111 جس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے ایک قول کو ذکر فرمایا۔ وہ یہ کہ یہود یہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف ہم داخل ہوں گے، اور نصارہ کہتے تھے صرف ہم جنت میں داخل ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ وہ باطل پر ہے، وہ کہتے تم باطل پر ہو، تو ایک دوسرے پر بطلان کی تہمت بھی لگاتے تھے، اور اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنتوں میں کل روز قیامت میں اگر کوئی داخل ہوگا وہ صرف ہم ہی ہوں گے۔ یہ بات تھی، گویا کہ یہ ان دونوں طبقوں کا یہ دعویٰ تھا۔ بلکہ اس میں دلچسپ ایک بات یاد آئی مجھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص ہے جو نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا، اور دوسرا یہ کہ وہ یہود کو سچا کہتا ہے کہ یہودی سچے ہیں، اور تیسرا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ نصرانی سچے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا اور یہود اور نصارہ کو سچا مانتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ وہ کیا مومن ہے، مسلمان ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پکا مسلمان ہے، صاف ستھرا سچا مومن ہے۔ تو بڑا حیران ہوا کہ یہ کس طرح؟ تو ظاہر امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے جو ذہانت و زیرکی عطا کر رکھی تھی تو اس کی کوئی نظیر ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، کہ اللہ کی سوائے کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، یہ نبی کا کلمہ تھا۔ تو لہذا نبی والا کلمہ نہیں پڑھتا تو ٹھیک کرتا ہے، وہ امت والا کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ دوسروں نے کہا یہود سچے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی جھوٹے ہیں، عیسائی جھوٹے ہیں، تو یہ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہودی ٹھیک کہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وقالت النصارى لیس الیہود علی شیء، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی جھوٹے ہیں تو وہ ان کی تصدیق کرتا ہے کہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ دونوں کو سچا مانتا ہے، لہٰذا یہ تو پکا مومن و مسلمان ہے۔ بالکل۔ تو یہ حضرت نے، اور وہ سائل نے کہا کہ حضرت واقعی اگر آپ کہتے ہیں وہ آدمی کافر ہے تو میں یہ تعویل پیش کرتا آپ کے سامنے کہ وہ تو بیچارہ یہ کہنا چاہتا ہے۔ حضرت فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو فراست عطا کی اس فراست سے میں نے سمجھ لیا۔ اللہ اکبر۔ تو وہی بات، تو بات یہ کہ دونوں ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں اور کہتے ہیں تم جنت میں جاؤ گے ہم جائیں گے، وہ کہ تم نہیں جاؤ گے ہم جائیں گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی آیات نازل فرمائی کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تلک امانیہم، یہ ان کی دل کی خواہشیں ہیں، یہ ان کی خواہشیں ہیں کہ ایسا ہو کہ ہم ہی جنت میں اور کوئی نہ جائے، ورنہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کو کہو کہ بھئی تم ہی جنت میں جاؤ گے، اس پہ دلیل کیا ہے؟ اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں دلیل پیش کرو۔ نصارہ سے کہو کہ اس پر دلیل پیش کرو۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دوسرے مقام پہ فرما دیا کہ اگر یہ ان کو اتنا یقین ہے کہ جنت میں جائیں گے تو یہ موت کیوں نہیں مانگتی، کیونکہ جنت میں داخل ہونے کی رکاوٹ جو موت ہی تو ہے،
تو یہ موت کی تمنا کریں کہ دنیا کے بکھیڑوں میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ موت کی تمنا کریں سیدھے جنت میں، بالکل کیوں تمنا نہیں کرتے؟ اور ظاہر ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو ہزار سال تک کی زندہ رہنے کی تمنائیں کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کی، یہ مرنا چاہتے ہی نہیں۔ اور آگے اس لیے نہیں مرنا چاہتے ہیں کہ بما کنتم تعملون، جو کچھ تم نے یہاں کیا ہے نا تمہیں نظر آتا ہے کہ کل آگے پکڑو گی، تبھی تم یہ تمنا نہیں کرتے۔ تو یہ جو ہے ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیے اس سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ مستنبط فرمایا کہ کسی بھی فضیلت کا جو مدار ہے وہ مدار انصاب پر نہیں ہے، اکساب پر ہے، یعنی نسب پر نہیں ہے، کسب پر ہے، کہ نسب آپ کا جتنا بھی عالی ہو اور آپ اللہ کی جتنے بھی رشتہ داریاں شو کریں، کہ جیسے کہ یہود کہتے ہیں نا کہ ہم تو اللہ میاں کی اولاد ہیں، ہم تو اللہ کے بچے ہیں، تو ہمیں اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا تو کس کو کرے گا؟ ٹھیک، اور ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ تو گویا کہ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ فیصلے یہ جو ہے فضیلتوں کے نسب پر نہیں ہے، کسب پر ہے۔ جو جتنی محنت کرتا ہے، کسب کرتا ہے، جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا، وہ بھلے کسی بھی خاندان سے ہو۔ اگر سید زیادہ ہے نبی کی اولاد میں لیکن اس کے پاس کسب نہیں ہے، تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں فرما دیا اپنی ازواج مطہرات، اپنی اولادوں کو کہ میری وجہ سے کوئی تمہیں بینیفٹ ملنے والا نہیں، تم لوگ اپنے عمل کی وجہ سے کل آخرت میں نجات پاؤ گے۔ تمہارے فیصلے نسب پر نہیں کسب پر ہیں۔ اس آیت سے بات ثابت ہو گئی کہ یہود و نصارہ اپنا جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب شو کریں لیکن فیصلہ تو کسب پر ہے۔ اب کسب کو ضابطے کی کسوٹی میں کسا جائے گا کہ آپ کا کسب درست تھا، آپ نے صراط مستقیم کا راستہ اپنایا، آپ نے نبیوں کی تصدیق کی، تو ظاہر ہے کہ اب جو وہ کوئی بھی ہوگا اس کو آخرت کے اندر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن اگر جو کسب آپ کے پاس نہیں ہے اور کسب صحیح آپ نے اختیار نہیں کیا تو صرف نری نسب کی وجہ سے تمہاری نجات ہونے والی نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس آیت سے بات ثابت ہوئی۔ آگے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ بھی ثابت فرما دیا کہ جیسے آج کل پیر و مرشد کی جو اولاد ہے، مشائخ سلسلہ کی جو اولادیں ہیں، وہ یہ سمجھیں کہ ہمارے ابا تو بہت بڑے پیر و مرشد ہیں لہذا ہماری تو بخشش پکی ہے، ہم تو بخشے جائیں گے، ہم تو فلاں شیخ کی اولاد ہیں، ہمیں تو فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوے کی نفی کر دی کہ نہیں، ہر بندے کو کسب کی بنیاد پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ صرف نسب کی وجہ سے کہ آپ بہت بڑے مشائخ سلسلہ کی اولادوں میں سے ہو، اس وجہ سے آپ کو کوئی اللہ کا بینیفٹ ملے وہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ اس وجہ سے آپ کو ایک تقویت روحانی نصیب ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اصل فیصلہ آپ کے کسب پر ہی ہوگا۔ آپ جتنا کسب کریں گے اسی کسب کی بنیاد پر ہی آپ آگے بڑھیں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھو یہ تصوف کا ایک ایسا مسئلہ حضرت صاحب فرما دیا کہ فیصلہ نسب پر نہیں کسب پر ہے، اور کسب جب ہوگا اب نسب بھی آپ کو بینیفٹ دے گا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ میچ میں جب دو ٹیمیں کھیلتی ہیں تو باہر تو لوگ ہوٹنگ کرتے ہیں، سپورٹنگ کرتے ہیں، تو وہ ہوٹنگ اور سپورٹنگ جو ہے وہ آپ کو ایک طرح کی دل کی تقویت کا ذریعہ تو بنتی ہے، لیکن اندر کھیل کے ذریعے سے ٹارگیٹ کو حاصل کرنا آپ ہی کا کام ہوتا ہے۔ باہر کی ہوٹنگ یا سپورٹنگ سے آپ کو کوئی نفع نقصان نہیں ہے، اصل تو آپ ہیں، لیکن یہ کہ وہ ہوٹنگ اور سپورٹنگ سے یہ ہوتا ہے کہ اندر کھیلنے والے کو ایک تقویت ہوتی ہے، واہ واہ کر کے لوگ جب شور میں جاتے ہیں، تو بس وہی والی سمجھیں کہ نسب جو ہے گویا کہ ایک طرح کی جو آپ کو سپورٹنگ تو ہے، آپ کو ایک تقویت قلب کا ذریعہ اور آپ کی راہوں کو آگے آسان کرنا وہ الگ بات ہے، لیکن اصل میں آپ کی اپنی ہوگی جس پر اللہ تبارک و تعالی نجات کا فیصلہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت زبردست خوبصورت نقطہ حضرت بیان فرمایا آپ نے، ماشاء اللہ۔